حصہ شانزدہم خاندان حسین علیہ السلام شام میں۔ اس کے بعد ابن زیاد نے زہر بن قیس کو بلایا، جس کے ہمراہ ابو بردہ بن اف الازدی اور طارق بن زبان الازدی تھے، اور انہیں حسین کے سر مبارک اور ان کے اصحاب کے سروں کے ساتھ یزید بن معاویہ کی طرف روانہ کیا۔ پھر اس نے حسین کی خواتین، اہل و عیال اور ان کے بچوں کے بارے میں حکم دیا، چنانچہ وہ سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ ابن زیاد کے حکم پر علی بن الحسین امام زین العابدین کی گردن میں توق زنجیریں ڈال دیے گئے۔ پھر اس نے اہل بیت کے قافلے کو محفظ بن سلبا العزی القرشی اور شمر بن زی الجوشن کی قیادت میں بھیجا، چنانچہ وہ انہیں لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر پہنچنے پر وہ یزید کے پاس دربار میں داخل ہوئے۔ یزید کے دربار میں جب حسین علیہ السلام، ان کے اہل خانہ اور اصحاب کے سر یزید کے سامنے رکھے گئے تو اس نے یہ شعر پڑھا: تلواروں نے ان لوگوں کے سروں کو چیر دیا جو ہمیں عزیز تھے، لیکن وہ بہت سرکش اور ظالم تھے۔ مروان بن الحکم کے بھائی بن الحکم نے اعتراض کرتے ہوئے یہ اشعار پڑھے: دریائے فرات کے کنارے ایک ایسا سر پڑا ہے جو ہمارے ساتھ نسب میں ابن زیاد کے مقابلے میں زیادہ قریب ہے، جو کہ ایک جھوٹے نسب والا غلام ہے۔ سمیہ کی اولاد میں تو بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ اللہ کے رسول کی صاحبزادی کی کوئی اولاد باقی نہیں رہی۔ یزید بن معاویہ نے بن الحکم کے سینے پر اپنا ہاتھ مارا اور کہا: خاموش ہو جاؤ۔ پھر اس نے لوگوں کو اجازت دی، چنانچہ وہ دربار میں داخل ہو گئے۔ حسین کا سر مبارک اس کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ اس کے پاس ایک چھڑی تھی جس سے وہ حسین کے دانتوں کو کڑید رہا تھا۔ اللہ کے رسول، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے، کہ اصحاب میں سے ایک ابو برز اللہ سلمہ، جو اس موقع پر موجود تھے، نے کہا: تم اپنی چھڑی سے حسین کے دانتوں کو کڑید رہے ہو۔ بے شک تم نے اپنا عصا اس جگہ پر رکھا ہے جہاں میں نے اکثر اللہ کے رسول کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ اے یزید، تو قیامت کے دن یقیناً اس حال میں آئے گا کہ تیرا سفارش کرنے والا ابن زیاد ہوگا، جبکہ حسین قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ محمد علیہ السلام ان کے شفیع ہوں گے۔ پھر وہ اٹھے اور چلے گئے۔ عبداللہ بن عامر بن کریز کی صاحبزادی ہند، جو یزید کی زوجہ تھی، نے ان کی گفتگو سنی، چنانچہ انہوں نے اپنا پردہ حجاب اوڑھا اور باہر نکل آئی۔ اس نے یزید سے مخاطب ہو کر کہا: اے امیر المومنین، کیا یہ حسین کا سر ہے جو اللہ کے رسول کی صاحبزادی فاطمہ کے بیٹے ہے؟ یزید نے کہا: ہاں۔ پس ان پر زاری کرو اور اللہ کے رسول کی صاحبزادی کے بیٹے اور قریش کے فریاد رس پر سوگ مناؤ۔ ابن زیاد نے ان کے معاملے میں اجلت اور جلدی سے کام لیا اور انہیں قتل کر دیا۔ اللہ اسے قتل کرے۔ بن الحکم نے کہا: قیامت کے دن تمہیں محمد سے دور کر دیا جائے گا۔ میں اب کبھی تمہارے ساتھ مل کر کوئی کام نہیں کروں گا۔ پھر وہ اٹھا اور چلا گیا۔ اسران اہل بیت کی آمد اور زینب علیہ السلام کا جرأت مندانہ جواب۔ یزید بن معاویہ نے اپنی نشست سنبھالنے سے پہلے شام کے شرفا کو بلایا اور انہیں اپنے ارد گرد بٹھایا۔ پھر اس نے امام زین العابدین، اہل بیت کے بچوں اور حسین کی خواتین کو اندر بلایا۔ انہیں اندر لایا گیا جبکہ لوگ انہیں دیکھ رہے تھے۔ انہیں یزید کے سامنے بٹھایا گیا۔ جب اس نے ان کی خستہ اور پریشان حالی دیکھی تو کہنے لگا: اللہ ابن مرجانہ کو رسوا کرے۔ اگر تمہارے اور اس کے درمیان رشتہ داری یا قرابت کا کوئی بھی تعلق ہوتا تو وہ تمہارے ساتھ ایسا نہ کرتا اور نہ ہی تمہیں اس حالت میں بھیجتا۔ یزید نے پھر علی بن الحسین امام زین العابدین سے کہا: اے علی، تمہارے باپ نے مجھ سے قط رحمی کی، میرے حقوق سے لاپرواہی دکھائی اور میری قیادت کا مقابلہ کیا، چنانچہ اللہ نے ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جو تم دیکھ چکے ہو۔ امام علیہ السلام نے جواب دیا: زمین میں تمہاری جانوں پر کوئی بھی مصیبت ایسی نہیں آتی جو اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں ایک کتاب میں لکھی ہوئی نہ ہو۔ اس پر یزید نے ان سے کہا: اور جو مصیبت بھی تم پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے، حالانکہ وہ بہت سی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔
حضرت علی علیہ السلام کی صاحبزادی فاطمہ، جو اہل بیت کے زنجیروں میں جکڑے ہوئے کارواں میں شامل تھیں، کہتی ہے، جب ہمیں یزید بن معاویہ کے سامنے بٹھایا گیا تو اہل شام میں سے ایک سرخ چہرے والا شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، یہ لڑکی مجھے تحفے کے طور پر دے دیں، اور اس کا اشارہ میری طرف تھا۔ میں کانپ اٹھی اور خوفزدہ ہو گئی، یہ سوچ کر کہ شاید ان کے لیے ایسا کرنا جائز ہے۔ چنانچہ میں نے اپنی ہمشیرہ زینب کا دامن پکڑ لیا۔ وہ اس وقت مجھ سے بڑی اور زیادہ سمجھدار تھیں، اور وہ جانتی تھیں کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اس شامی شخص سے کہا، خدا کی قسم، تم جھوٹے ہو اور تم نے اپنی کمینگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ایسی چیز کا فیصلہ کرنا نہ تمہارے اختیار میں ہے اور نہ تمہارے امیر کے اختیار میں۔ یزید طیش میں آ گیا اور کہنے لگا، خدا کی قسم، تم جھوٹ کہتی ہو، یہ میرے ہی اختیار میں ہے۔ اگر میں ایسا کرنا چاہوں تو میں کر سکتا ہوں۔ زینب علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم، ہرگز نہیں۔ اللہ نے تمہیں یہ حق نہیں دیا سوائے اس کے کہ تم ہماری ملت، دین کو چھوڑ دو اور کسی دوسرے دین کا عقیدہ اپنا لو۔ یہ سن کر یزید غصے سے آپے سے باہر ہو گیا اور تل ملا اٹھا۔ اس نے کہا، تم میرے سامنے یہ بات کہہ رہی ہو؟ وہ تمہارے باپ اور بھائی تھے جو دین سے نکل گئے تھے۔ زینب نے فرمایا، اللہ کے دین اور میرے باپ، بھائی اور نانا کے دین ہی کے ذریعے تمہارے باپ اور دادا نے ہدایت پائی ہے۔ یزید نے کہا، اے اللہ کی دشمن، تم جھوٹ بولتی ہو۔ زینب علیہ السلام نے فرمایا، تم ایک ایسے حاکم ہو جو اقتدار رکھتا ہے، پھر بھی تم ناحق گالیاں دیتے ہو اور اپنے اقتدار کے بل پر ظلم کر رہے ہو۔ اس پر یزید شرمندہ ہوا اور خاموش ہو گیا۔ اس شامی شخص نے دوبارہ اپنی درخواست کو دہرایا اور کہا، اے امیر المومنین، یہ لونڈی مجھے عطا کر دیں۔ یزید نے چنلا کر کہا، دفع ہو جاؤ، اللہ تمہیں موت دے۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اہل بیت کی خواتین کو ایک الگ گھر میں ٹھہرایا جائے اور ان کے ساتھ امام زین العابدین کو بھی بھیجا، اور انہیں وہ سب کچھ فراہم کیا گیا جس کی انہیں ضرورت تھی۔ چنانچہ وہ دربار سے باہر آئیں اور اس گھر میں داخل ہوئیں۔ خاندان معاویہ کی کوئی بھی عورت ایسی نہیں بچی تھی جو روتی اور حسین پر نوحہ کرتی ہوئی ان کے استقبال کے لیے نہ آئی ہو۔ انہوں نے 3 دن تک علیہ السلام کا سوگ منایا۔